اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتی عطا فرمائے، سلسلے کا فیضان، سلسلے کی برکتی عطا فرمائے۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے الحمدللہ۔ مریدین، محبین، متعلقین، معاونین، شاگرد تمام احباب کو اللہ رب العزت سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے، سلسلے کے فیضان سے نوازے الحمدللہ۔ خانقاہ انوار تارکیہ کا فیضان پوری دنیا میں جاری ہے۔ تقریباً کافی ملکوں میں الحمدللہ شاگرد بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، جو رابطے میں بھی ہیں الحمدللہ، اور وظائف پر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وظائف بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ رابطے میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب احباب کو برکتیں دے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو سلسلے کا فیضان عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ آپ کو ارسال ہاتف کے عمل کا توڑ بتاؤں گا۔ کافی احباب اس حوالے سے بہت زیادہ پوچھ رہے تھے۔ ابھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی ارسال ہاتف کیا ہے کہ موضوع پہ، تو اس میں نے ڈیٹیل بتائی تھی کہ ارسال ہاتف ہے کیا، اس سے کس طرح کام لیا جاتا ہے، وہ عمل کس طرح ہوتا ہے، جادوگر جو ہے وہ اس عمل کو کس طرح استعمال کر کے پھر لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور پریشان کرتا ہے، ذلیل و خوار بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندے کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ کیے کرائے کے معاملات ہو گئے تو اب وہ ذلیل و خوار ہی ہو رہا ہے بیچارہ، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو کاروبار بھی بیچارے کا تباہ ہو گیا، صحت بھی۔ تو کیا ہے کہ حسد کے معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہی زیادہ معاملات آج کل چل رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ حسد 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 بس، بغض حسد بغض حسد بس۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر عطا فرمائے، ہمیں وہ کام عطا فرمائے جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ بزرگوں کے پاس استطاعت تھی، وہ طاقت تھی ان کے پاس، اور انہوں نے پھر بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب وہ صبر کرتے تھے نا تو اس کا اجر صبر سے بڑا ہوتا تھا۔ آج کل اسی چیز کا فقدان ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ ہمارے کافی احباب ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہی بولتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اب ہم یہ کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہمیں جو ہے نا وہ کوئی ایسا عمل بتا دیں، ایسی پڑھائی بتا دیں کہ اس بندے کو سبق سکھانا ہے۔ تو میں اکثر یہی کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کے بندے، صبر نام کی بھی کوئی چیز ہے، صبر بھی بندے کو کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جب اس طرح کے معاملات ہو بھی جائیں تو اس میں بندہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرے تو الحمدللہ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو ارسال ہاتف کے حوالے سے ہم نے پچھلے دن ویڈیو اپلوڈ کی ہمارے اسی یوٹیوب پر، تو کافی احباب کے کمنٹس بھی آئے، کافی لوگوں نے پوچھا بھی۔ پھر ہمارے شاذلی عاملین گروپ میں کافی لوگوں نے اسی بارے میں پوچھا کہ استاد صاحب یہ ارسال ہاتف تو آپ نے جو بتایا بہت اچھا ہمیں بتایا کہ اس میں ہماری نالج میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اکثر جو عاملین حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ بس مریض آیا تو پکڑا اس کو اور اس کا کام شروع کر دیا، بھائی یہ تعویذ، یہ کر لو، وہ کر لو، پینے کے نہانے کے۔ لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے، جب تک بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے تو مسئلے کا ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا، اس کا حل بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم تیر چلا رہے ہیں تو کیسے کوئی لگ گیا نشانہ پہ تو بس بلے بلے ہو جائے گی، نہیں تو پھر وہ یہی بندہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا کچھ کر کے بیٹھے، اب یہ ہمارے سے بڑا ہے کوئی مسئلہ، بہت سخت مسئلہ ہے۔ لیکن وہ اگر وہ تھوڑا سا اس پہ توجہ کرے، تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کرے تو وہ بندہ اس کا حل نکال سکتا ہے۔ دیکھیں شفا اللہ نے ہی دینی ہے، بندے کی اوقات ہی نہیں ہے، بندے کا جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا کہ کسی کو شفا دے دے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لوگ، لاکھوں لاکھ لگا دیتے ہیں، کبھی نہیں ڈاکٹر سے پوچھتے کہ ڈاکٹر جی اب یہ بندہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا۔ یہ بولتے ہیں یہ 15 دن ہو گئے جو معاملات ایسے کے ایسی نظر آنے، لیکن اس کو یہ نہیں کہتے۔ لیکن عاملین کے پاس اکثر آ کے لوگ یہی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں شفا اللہ نے دینی ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا خلوص نیت کے ساتھ۔ بندے کا کام ہی نہیں کسی کو شفا دے دے، بندہ محنت کر سکتا ہے، جتنا اپنا زور ہے پورا لگا دیں، ٹھیک ہے نا، شفا اللہ نے دینی ہے۔ تو بہرحال ارسال ہاتف کا یہی عمل ہے کہ اس کا کافی احباب نے پوچھا، پھر میں نے کہا چلو اس پہ اب اس کا کچھ آپ کو توڑ بتاؤں گا، مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اور مختلف طریقوں سے توڑ بتاؤں گا، ویڈیو آئیں گی۔ تو ارسال ہاتف اگر کسی کے اوپر ہے معاملات،
ویسے تو بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا تھا، اگر کسی کے اوپر ہے معاملات تو وہ پہلے اچھی طرح سے تسلی کر لے آیا کہ وہی ہے جو میں نے ویڈیو میں بتائی، اس کی کیفیت وہی ہے، اس کے جو معاملات وہی ہیں۔ اگر وہ استخارہ خود کر لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو ہمارے استخارہ سینٹر سے بھی وہ استخارہ کروا سکتا ہے، تو کسی سے بھی استخارہ کروا سکتا ہے۔ تو جب وہ استخارہ کروائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر تو واقعی ارسال حاطب کا عمل ہے، یعنی کہ مسلط شدہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر مسلط کیے ہوئی ہیں، مسلط کر کے اب اس سے وہ کام کروا رہی ہیں، اب وہ غلط کام کروا رہی ہیں، اب وہ جو بھی کرے گا، یعنی کہ جو بھی اس نے کرنا ہے وہ ہونا غلط ہے، اور اس کے پوری باڈی میں خون میں یہ چیزیں دوڑتی ہیں، اور اس بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے خون میں یہ چیز دوڑ رہی ہے، اور اسی طرح میدے میں وہ اچھل رہی ہوتی ہیں، ایسے وائبریٹ ہوتا میدا، کبھی کبھی وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اس طرح ہل رہا ہوتا ہے، وائبریشن ہوتی ہے۔ اسی طرح برین میں بھی ہوتا ہے، تو برین میں جو ہے نا وہ ایسے جیسے ایک دم سے کوئی چیز اندر سے گزری ہے جیسے، ٹھیک ہے نا، جیسے اکثر دیکھا نا سردیوں میں ٹھنڈی ہوا ایک دم جسم میں آ جاتی ہے تو بندے کو ایک دم سے ایسے کبھی سی ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے، برین پورا جو ہے نا وہ ہل جاتا ہے، اور بندہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ۔ یہ معاملات ہیں، یا اسی طرح گوشت کے اندر بھی یہ چیزیں دوڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ٹانگوں سے ایک دم ایسے آگے گزری یہ چیز، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب نہ دن میں سکون ہے نہ رات میں سکون ہے۔ اچھا، یہ ارسال حاطب والے جو عمل ہوتا ہے نا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ نہ دن میں سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، زیادہ تر رات کو یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں۔ اب جیسے وہ لیٹنے کے لیے سوئے گا، نیند ہی نہیں آئے گی۔ نیند کیسے آئے گی؟ وہ تنگ کر رہا ہے مختلف طریقوں سے، وہ معدے میں دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جگر میں دوڑ رہا ہے، کڈنیوں میں وہ جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے تنگ کر رہا ہے، پھر برین میں وہ اس طرح کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ کیا بولے بھئی میں کس طرح؟ اب وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حفاظت کے لیے آیات پڑھ رہا ہے، یا حفاظت کی کوئی سورت پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہے، تو دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بالکل 100% کام کرتی ہیں، لیکن جو شیطان اس کے اوپر مسلط ہے تو وہ جب اس کے اوپر بیماری آ گئی، اس کا علاج ہوگا تو ٹھیک ہوگا وہ، ٹھیک ہے نا۔ اب بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیبلٹ کھانے سے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپریشن ہوتا ہے۔ یہ معاملہ جو ارسال حاطب کا، یہ آپریشن کا ہے، سخت معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ معاملات اس طرح ہوں گے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے طریقے سے اس کا علاج کروایا جائے۔ بسا اوقات علاج کروانے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی حضرت کہ اب ہم مقصد ہے کہ کتنا کا علاج کروائیں، کتنے ماہ کروائیں، پتہ نہیں سال ہو گیا 2 سال ہو گیا ہم یہی کروا رہے ہیں، لیکن وہ معاملات وہیں پر ہیں۔ دیکھیں جو بھی معاملات ہوں، آپ کو اس ٹائم تک طبیب کے پاس جانا پڑے گا جب تک ٹھیک نہیں ہوتے، یا پھر وہ بندہ مشکلیں اور پریشانیاں جھیلتا رہے۔ تو طبیب کے پاس جائے گا تو علاج تو ہوگا اس کا، اور شفا جب اس کو ملنی ہے تو ملنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہم بڑے سے بڑا بندہ ڈھونڈ لیں، اور بڑے سے بڑا کوئی عامل پیر ڈھونڈ لیں، اور پھر اس کے کہیں کہ وہ ہمیں جتنا بھی خرچہ ہے وہ لے لے اور ہمیں ٹھیک کر دیں۔ مریض کی تو خواہش ہوتی ہے کہ میں اب چند لمحوں میں ٹھیک ہو جاؤں، چند منٹوں میں، گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ مسائل میں پھنسا ہوتا ہے بیچارہ، وہ کہتا ہے کہ میں چند لمحوں میں، چند سیکنڈوں میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے پاس جتنی دولت ہے وہی لے لے ساری، لیکن مجھے ٹھیک کر دے۔ لیکن شفا اللہ نے دینی ہے، جب اس کو شفا ملنی ہے تو ہی ملنی ہے، تو اور جس در سے ملنی ہے وہیں سے ملنی ہے۔ اپنی کوشش جاری رکھیں، باقی اللہ رب العزت آسانی کر دے گا۔ تو یہاں پر میں بہت ہی ایک پیارا عمل بتا رہا ہوں اس کے لیے، تو بہترین عمل ہے، یہ بہترین عمل ہے، یہ عاملین حضرات خود بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے شاگرد ہیں، مریدین ہیں اور خلفاء ہیں، سب کو اجازت ہے، سب کریں، اور عام لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ عام لوگ جب کریں گے، کوئی عام بندہ کرے گا تو جب وہ کاٹے گا چیز کو، کٹے گی تو نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماہر نہیں ہے، کٹے گی نہیں، ہاں اس کو نقصان ضرور پہنچے گا۔ تو 2-3 مرتبہ عمل کرنے سے وہ چیز کٹ جائے گی، لیکن کیا آتا ہے کہ بعض کا جو روحانی طور پر بندے کمزور ہوتے ہیں، وہی چیز جو ہے اس کو تنگ کرنے لگ جاتی ہے، جو کاٹنے والا ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ
میں نے کئی لوگوں کو بتایا نا کہ بھئی آپ لیمن کاٹ دیں، خود کاٹ دیں اور یا کسی سے کٹوا لیں، تو وہ کئی قاری صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، امام مسجد کے پاس، کہ حضرت یہ لیمن پڑھ کے ہمارے سر پہ سے کاٹ دیں۔ اب وہ جس کے پاس گیا ہے وہ اتنا ماہر نہیں ہے، تو روحانیت کے حوالے سے اس کے حصارات مضبوط نہیں ہیں، تو پھر وہ چیز اس کے اوپر افیکٹ کرے گی اور وہ بیچارہ مشکلوں میں آ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک عامل ہو اور جس کے حصارات مضبوط ہو، جو ماہر ہو کام میں، کچھ نہ کچھ تو ماہر ہو، تو وہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ کالے ڈورے لے لینے 5 عدد ڈورے لے لینے، ایک گلے کے لیے، 2 ہاتھوں کے لیے اور 2 ٹانگوں کی ادھر پنڈلیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، 2 ہاتھوں میں باندھنے، تو ایک گلے میں پہننا ہے۔ تو اس میں آپ نے ہر ایک کے اوپر 11 گرہ لگانی ہے، ہر ایک دھاگے پہ، گلے والے، 2 ہاتھوں والے، 2 ٹانگوں والے، ان پہ آپ نے 11 گرہ لگانی ہے۔ آپ نے 11 یعنی کہ گرہ لگانی ہے۔ اب ہر گرہ کے اوپر کوشش یہ کر لیں کہ حزب البحث شریف پڑھی جائے، تو یا پھر یہ کہ معوذتین پڑھیں، یعنی کہ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف اور سورہ فلق پھر سورہ ناس، یہ تینوں کو ملا کے ایک ہوا، پھر بسم اللہ شریف، سورہ فلق پھر سورہ ناس، یہ تینوں کو ملا کے 2 ہو گئے، یعنی کہ اس طرح آپ نے 11 مرتبہ ایک گرہ پہ پڑھ کے دم کریں، پڑھ کے آپ نے دم کرنا، پھونک مار کے گرہ لگا دینی، پھر اسی طرح 11 ایک دھاگے پہ، پھر دوسرے، پھر تیسرے، 5 دھاگے پہ آپ نے 11 مرتبہ ہر گرہ پر دم کر کے اس کو لگا دینی ہے۔ تو دھاگے آپ نے تیار کر لیے، اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ساتھ میں آپ نے 7 عدد آپ نے لیمن بھی رکھنے۔ جب آپ سارے دھاگے پڑھ لیں تو لیمن کے اوپر آپ پھونک مار کے دم کر دیں، اس پہ 7 لیمن پہ، ٹھیک ہے نا، دھاگے بھی ہو گئے آپ کے، لیمن بھی ہو گئے۔ اب لیمن ہاتھ میں دے کے تو اینٹی کلاک 7 مرتبہ اوپر سے گھمانا، اینٹی کلاک 7 مرتبہ گھما کے تو آپ نے 7 اعضاء پہ اس کو کاٹنا ہے، یعنی کہ ایک رائٹ شولڈر پہ، ایک یہ ادھر ٹانگ کے جوڑ پہ اور ایک گھٹنے پہ کاٹیں یا نیچے پاؤں کے جوڑ پہ، 3 ادھر ہو گئے، پھر 3 اسی طرح پہلے نیچے پاؤں کے جوڑ پہ، پھر گھٹنے ادھر ٹانگ کے جوڑ پہ، پھر یہ شولڈر پہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہوگا تو اس کی موت ہوگی، وہ آپ نے پیچھے گدی پہ رکھ کے کاٹنا ہے، پیچھے یہاں پر گردن یا ماتھے پہ رکھ کے کاٹنا ہے۔ 7 لیمن اس طرح کاٹ کے آپ نے کچرے میں پھینک دینا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ایسی جگہ پھینکیں جہاں کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، اور پھر دھاگے اسی ٹائم آپ نے باندھ دینے، دونوں ہاتھوں پہ، یہاں پر باندھ لے، یہاں پر باندھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ٹانگوں پہ اس طرح اوپر کر کے باندھ لے، نیچے کر کے باندھ لے، گلے میں پہن لے، تو یہ دھاگے آپ کے 3 دن یا 5 دن گلے میں رہے اس طرح۔ اور آپ نے جب یہ کرنا ہے پہلے دن، تو پہلے دن آپ نے ایک مرغی کا صدقہ دینا ہے، ایک مرغی لے لیں نارملی، لے کے، اب چاہے دیسی لے لیں یا بلائلر لے لیں، چکن لے لیں، آپ کی مرضی ہے، زندہ ہی 7 مرتبہ اوپر سے گھما کے قبرستان میں چھوڑ دیں اس کو۔ اب یہ دھاگے آپ کے 5 دن یا 3 دن یا 7 دن یہ بندھے رہیں، ٹھیک ہے۔ مریض کو تھوڑی تلخی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، بعض کا مریض جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیا کر دیا، وہ اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بندھے رہنے دینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے پوری باڈی سکین ہو رہی ہوگی، پوری باڈی اس کے 5 اعضاء سے، 5 طرف سے اس کی باڈی کو، اس کو جو ہے نا وہ سکین کیا جا رہا ہو، دھو رہا ہوگا، دھو رہے ہوں گے، صاف کر رہے ہوں گے، اندر سے جو اثرات ہیں وہ نکل رہے ہوں گے، وہ جل رہے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ کر کے 5ویں دن، اگر آپ نے 5 دن کے بعد کرنا، پھر اسی طرح 5 ڈورے مزید ڈال دیں، یہ اتار کے اس پہ 2-3 چٹکی ہلدی رکھ کے جلا دیں، پھر 5 اور ڈورے بنا کے پہنا دیں۔ تو یہ آپ نے 5 دن 5 دن 5 دن کرنا ہے، 4 ڈورے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، 20 دن کے۔ تو اس طرح آپ نے 20 دن اس کو کر لیں یا 21 دن، لاسٹ جو ہے وہ آپ 21 دن کر لیں پورا، پہلے 5 دن کر لیں، 6 دن کر لیں، 21 دن پورا کر لیں، بہرحال ٹوٹل 21 دن کر کے پھر دوبارہ چیک کریں کہ آیا کہ ہمارا مریض کتنے % ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کا مریض 80% ہو جاتا ہے، 100% ہو جاتا ہے، 90% ہو جاتا ہے یا 70% ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر بھی مزید آپ، اگر 80 بھی ہو جاتا ہے، 70 بھی ہو جاتا ہے، مزید آپ 21 دن اور کر لیں، بہترین عمل ہے
اور اسے پوری باڈی سکین ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی بد اثرات سے، برے اثرات سے، گندے اثرات سے۔ جو مریض ہے وہ اپنے کو بہت زیادہ ایزی فیل کرے گا، راحت محسوس کرے گا۔ وہ ایسے ہوگا کہ جیسے اس کے اوپر پہلے کسی نے اوپر جال ڈالا تھا یا کپڑا ڈال کے اس کو بالکل بند کیا ہوا تھا، کس کے باندھا ہوا تھا، تو اب وہ چیزوں سے آزاد ہو گیا، اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کر رہا ہے، اچھا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ کرے، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ارسال ہاتف کے عمل کا توڑ ہو جائے گا۔ عامل کرے گا تو بیسٹ ہے، یعنی کہ اس کے پاس روحانیت ہوگی، وہ جب یہ کرے گا روحانی طور پر ایٹومیٹکلی اس کی روحانیت کام کرے گی، اس کو سپورٹ کرے گی، اور وہ جب کرے گا نا تو کام جلدی ہو جائے گا۔ غیر عمل کرے گا تو اس کے لیے مشکلیں ہوں گی، کیونکہ وہ پھر یہ ہے کہ ایک اس کے پاس روحانیت نہیں ہے، دوسرا یہ ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کام کے لیے تجربہ چاہیے، اس کے پاس تجربہ نہیں ہوگا تو پھر وہ تھوڑا چوک جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ ٹھیک رہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آسانی عطا فرما دے گا، مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ صحت تو میرے رب نے ہی دینی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے، وہ جب عطا کر دے اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے چھوٹے موٹے لوگوں کے پاس بھی مریض جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کئی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ڈاکٹر جو پورے کہہ لو کہ آپ کے شہر، پورے آپ کے ملک کے بڑا مانا ہوا اس کا نام ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے بھی وہ خالی لوٹ آتے ہیں۔ بھائی اس کو تو مرض ہی نہیں پتہ لگا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اس کے اوپر ہے کیا، وہ تو یہ بول رہا یہ کر دو وہ کر دو، اتنی ٹریٹمنٹ دے دی، اتنی گولیاں، اتنی سیرپ، اتنے انجیکشن لگا دیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ایک جو چھوٹا بندہ اس کے پاس جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتا، کیونکہ شفا اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہے، اس کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہ 100 در سے گزر کے آپ کو 101 در پہ آپ کی شفا ہے، تو آپ کو 100 در دیکھنے پڑیں گے، 100 در دیکھنے پڑیں گے، 101 پہ جب پہنچیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی، آزمائش کی وجہ سے وہ پھر بندہ آہستہ آہستہ وہاں جب پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی کرم سے، اپنے فضل سے شفا عطا فرما دیتا ہے، مشکلیں، پریشانیاں، ٹینشنیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے آسانی عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔